القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. تمہیں معلوم ہے آج کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. عرفے کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے. تمہیں معلوم ہے کس جگہ ہو؟ یہ عرفات کا میدان ہے. تمہیں معلوم ہے یہ کس شہر کے اندر تم ہو؟ یہ مکہ ہے. یہ سارے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سارا حضور ہی نے خود فرمایا. لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت؟ جواب 4، انا نشهد انک بلغت الرسالۃ. ہاں اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. وادیت الامانۃ، امانت ادا کر دی. ونصحت الامۃ، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. وکشفت الغمۃ، اور اندھیاروں کے جو بھی دل بادل تھے ان سب کو چھانٹ کر رکھ دیا اور کشف کر کے روشنی ہی روشنی کر دی. یہ سارا کام آپ نے کیا، ہم اس پر گواہ ہیں. حضور نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا. پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے انگشت شہادت آسمان کی طرف اور پھر اشارہ کیا لوگوں کی طرف. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے پہنچا دیا اور یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہیں کہ پہنچائیں ان کو کہ جو موجود نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں اسی طریقے سے، اسی لیے ہم نے ایک بہترین امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، تاکہ تم بن جاؤ تمام انسانوں کے اوپر گواہ، ان کے خلاف گواہی دینے والے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائے تمہارے خلاف گواہی دینے والے. میں بار بار یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، خلاف خلاف، اس لیے کہ علیہ کا لفظ آ رہا ہے، علیکم، لہذا وہ علیکم شہیدہ رسول ہوں گے. اور رسول جو تھے اور تمہیں جو ہے علی الناس شہیدن بننا ہے. یہ ذمہ داری ہے امت کے کاندھے پر. نوٹ کر لیجئے آج ہماری بربادی دنیا میں یہ جو صورتحال ہے کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، اور ہمارے ہاں عزت نہیں رہی، وقار نہیں رہا. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اللہ کی مدد کی امید نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہم وفادار نہیں، تو اللہ کیسے ہماری مدد کرے گا؟ ہماری تو اللہ کے خلاف جنگ ہے، ہم تو اپنی سودی کاروبار ہی کو لیے ہوئے چل رہے ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیوں بات یہ کہی ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے. مسلمانوں پر یہ دنیا کے اندر یہ جو بھی ہماری اس وقت شکست خوردگی ہے اور کم ہمتی ہے، وجہ کیا ہے؟ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے، ہم مجرم ہیں. دنیا ہمارے خلاف استغاثہ کرے گی اللہ کی عدالت میں کہ اللہ یہ بدمعاش لوگ جو تھے، جو تیرے دین کے پیروکار بنے پھرتے تھے اور جو تیرے نبی کے نام لیوا پھرتے تھے اور جو لہک لہک کر گاتے تھے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، انہوں نے وہ دین ہمیں نہیں پہنچایا. مجرم یہ ہے، ان کے ذمے تھا کہ یہ ہمیں دین پہنچائے، یہ ہمیں قولن پہنچائیں، زبان کے ذریعے پہنچائیں، قلم کے ذریعے سے پہنچائیں، اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچائیں اور اس کا نمونہ دین کا پیش کر کے دکھائیں. انہوں نے نہیں کیا تو ہماری گمراہی کا اثر وبال تو ان پر آئے گا. یہ ہے وہ ذمہ داری جس کی وجہ سے کہ حضور نے جو گواہی لی الا هل بلغت، اور اس کا جواب لیا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اور یہ ہماری حالت جو ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ مضمون یہودیوں کے بارے میں آیا ہے. آج ان کے لیے یہ ظلم نہیں ہے، ان کی کم ہمتی کہاں نظر آ رہی ہے؟ ان کے حوصلے دیکھیے، ان کی خود اعتمادی دیکھیے، جس انداز سے انہوں نے بڑی بڑی بستیوں کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا ہے. ان کے بلڈوزر جاتے ہیں، ٹینک جاتے ہیں، آبادیاں کی آبادیاں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملبے کا ڈھیر بن کر رہ گئی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سینکڑوں جو ہے ابھی انہوں نے جنین کے کیمپ کے اندر ختم کر دیے ہیں. لیکن یہ مسلمانوں پر آخر کیا اللہ تعالیٰ کو کفر پسند ہے اور اسلام ناپسند ہے؟
کیا اللہ کو کافروں سے محبت ہے اور مسلمانوں سے نفرت ہے؟ یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے؟ اللہ سزا ہمیں دے رہا ہے اس کی کہ ہم اس کے دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایک ملک چھوٹا بھی ہم نہیں دکھا سکتے اے لوگو آؤ دیکھو یہاں پر محمد کا دین قائم ہے. دین محمد کہہ لیجئے، دین اللہ کہہ دیجئے، ایک ہی بات ہے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تو دین اللہ ہے، اصل میں تو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی حاکمیت، اس کے تحت پورا نظام زندگی. اور یہ سزا ہماری بڑھتی رہے گی. بہت بڑی سزائیں جو ہے ابھی اور ان سٹور ہیں ہمارے لیے، آ رہی ہیں. اس لیے کہیں آثار نہیں. ایک ملک یہ بنا تھا اس کام کے لیے کہ یہاں پہ اسلامی نظام کا ایک نمونہ ہم پیش کریں گے، اور ہم اس معاملے میں اب خاص طور پر بگٹٹ بالکل دوسرے رخ پر جا رہے ہیں. اب ہمارا رخ جو ہے خالص سیکولرزم کی طرف ہو چکا ہے. پہلے کم سے کم یہ ہے کہ کچھ ڈاوا ڈول، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، نہ اسلام یہاں آیا نہ سیکولرزم پوری طریقے سے آ سکا. اب تو اندیشہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ آئے گا. بہرحال میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، مشیت میں کیا ہمارے لیے اور سزائیں تجویز کی گئی ہیں، اس لیے کہ اسی جرم کی وجہ سے یہود پر ہوا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ورنہ وہ بڑے محبوب لوگ تھے اللہ کے. دو جگہ تو قرآن مجید میں آیت موجود ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل ذرا ذکر کرو، یاد کرو ہمارے اس احسان و اکرام کا جو تم پر ہوا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یہ تورات کے الفاظ نہیں ہے، یہ تالمود کے الفاظ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں. اور دو اور مقامات پر یہ مفہوم موجود ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن پھر انہی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسے. بہرحال اب یہ سمجھیے یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. وہ کچھ جھجکے، ہچکچاہٹ سی محسوس کی اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ، کچھ اور کیف حاصل ہوتا ہے. بہرحال تعمیل ارشاد، تعمیل حکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کی. جب 41ویں آیت پر آیا، وہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ظاہر بات ہے حضور کی محفل میں صحابہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے، لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی سر جھکائے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں. اب انہیں تو کیا اتار چڑھاؤ حضور کے چہرے کا ہے، حضور کے کیا تاثرات ہیں، انہیں تو نظر نہیں آ رہے. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس پر حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. اور اب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. یہ بڑا مستند واقعہ ہے اس آیت کے پس منظر. وہ کیوں کہ گواہی دینی پڑے گی اپنے قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف. حضور کے لیے یہ چیز کس قدر تکلیف دہ ہوگی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا اس دن، کیا حال ہوگا ان کا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف. شہید وہ ہر امت کا رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ والسلام. وَجِئْنَا بِكَ، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کھڑا کریں گے اور لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. پھر یہاں دیکھ لیجئے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، لام نہیں ہے، لِهَٰؤُلَاءِ نہیں ہے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان کے خلاف. کن کے خلاف؟ یعنی یہ اہل عرب، امت دعوت اور امت اجابت دونوں شامل ہیں. امت اجابت ان کے خلاف، اے اللہ میں نے انہیں دین پہنچا دیا تھا، پھر انہوں نے بدعات اگر نکالی ہیں، انہوں نے دین سے روگردانی کی ہے تو یہ ذمہ دار ہے، میں نے اس بات کا انہیں حکم نہیں دیا تھا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی جو بدعت ایجاد کر لی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، وہ بدعت ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. اسی طرح حضور فرمائیں گے کہ میں نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی، میں نے تیرا دین بلا کم و کاشت، بغیر کسی کمی اور بیشی کے پہنچا دیا تھا. باقی جو امت دعوت تھی جس نے انکار کر دیا، ان پر تو حجت جو ہے آخری درجے میں قائم ہو ہی گئی، ان کے خلاف تو گواہی دینی ہے.
کہ اللہ یہ ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا، اللہ یہ ابو لہب میرا چچا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا، اللہ میں نے ان سب کو پیغام پہنچایا ہے، اللہ میں نے ساری تکلیفیں جھیلی ہیں، ان کی مخالفتیں برداشت کی ہیں، ان کی طرف سے ایذائیں برداشت کی ہیں، لیکن تیرا دین کا پیغام میں نے انہیں پہنچایا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ شہادت جو دنیا میں آتی ہے دعوت کے نتیجے میں، لوگوں کو دعوت دو قول سے عمل سے، وہی شہادت قیامت کے دن جو ہے کھڑی ہوگی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں جدید اصطلاح میں عدالت کے اندر پروزیکیوشن وٹنس، وہ جو پروزیکیوشن وکیل استغاثہ گواہ استغاثہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، رسول اے اللہ ہم نے تیری دعوت ان تک پہنچا دی تھی، اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، آیت نمبر 6 سورہ اعراف کی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم لازماً پوچھیں گے ان سے بھی جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسولوں سے پوچھا جائے گا آپ نے ہمارا وہ دین ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں، اور وہ گواہی دیں گے اللہ جو دین تیرا جو ہدایت تیری میرے پاس آئی تھی میں نے بلا کم و کاج پہنچا دیا۔ اور جیسے کہ دنیا میں گواہی لے لی تھی، لوگوں سے بھی شاید گواہی لے لیں کہ تم بھی گواہی دو کہ میں نے پہنچایا تھا کہ نہیں، اس کے بعد ان سے جواب طلبی ہوگی اب تم بات کرو، پھر ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی عذر نہیں، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اب وہ کسی درجے میں بھی کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی۔ اب دیکھیے یہ دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر بات ہے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لیکن دو بھی ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک کیٹیگری ہو گئی، جو میں نے کہا کہ امت دعوت میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا کفار بن گئے، کھلا نفی کر دی۔ وہ عصوا الرسول کے اندر وہ دوسرے آ سکتے ہیں کہ کہنے کو امتی اور حقیقت میں معصیت الرسول ہو رہی ہے، کہنے کو تو یہ دعویٰ ہے ہمارے نبی سب سے اونچے سب سے اعلیٰ، لیکن یہ کہ ان کی پیروی نہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا نہیں، ان کی سنت کو اختیار کرنا نہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے اوپر یہ چیز کور کرتی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی اس روز وہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، کاش کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائیں اور پھر زمین اوپر سے مل جائے، برابر ہو جائے، نسیم منسیہ ہو جائیں، ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس روز کافر یہ چاہے گا کاش کنت ترابا، کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے حاصل ہی نہ ہوا ہوتا اور میں مٹی ہوتا، جس سے سوال و جواب نہیں ہے، جس سے محاسبہ نہیں ہے، جو اس کو جزا و سزا کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے، ہر شے علم نشرہ موجود ہوگی وہاں پر۔ وہ تو یہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے ہم وزن اگر نیکی کی ہوگی تو سامنے موجود پائیں گے، اور ذرے کے ہم وزن بدی کی ہوگی برائی کی ہوگی تو سامنے موجود پائیں گے۔ یہ ہے اس آیہ مبارکہ میں رسولوں کی شہادت کا تصور۔ اقرأ ورتل القرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ شہادت حق یا شہادت علی الناس پچھلا مکمل درس اسی موضوع پر تھا، اس کے باوجود بعد میں احساس ہوا کہ ایک اہم مسئلہ بیان ہونے سے رہ گیا۔ یہ تو میں نے واضح کر دیا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے لفظ شہادت کا استعمال نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جہاں امکان ہے وہاں بھی قطعی نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس مفہوم میں کیوں مستعمل ہوا، اس کا جواب رہ گیا تھا۔
ہم نے دیکھا کہ یہ شہادت در حقیقت جو ہے یہ کار نبوت و رسالت کے لیے دین کی ایک بنیادی اصطلاح ہے. نبی جب بھی آئے، رسول جب بھی آئے، پہلے انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. جس شخص نے ان کے ساتھ گواہی دی کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ دائرہ اسلام و ایمان میں داخل ہو گیا. اب یہ گواہی جو اس نے زبان سے دی ہے اسے اپنے عمل سے دینی ہے. اس کے ہر عمل سے یہ ثابت ہو کہ یہ واقعتاً اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے. تو قولی شہادت کے بعد عملی شہادت ہو گئی. اور یہ معاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس طرح تکمیل کو پہنچا کہ چونکہ دین کی حیثیت سے، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کی تکمیل ہوئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اب شہادت کا عملی تقاضا یہ بھی ہوا کہ اس دین کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیا جائے دنیا کے سامنے، اسے قائم کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ خیالی جنت نہیں ہے، یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واقعی بات ہے، قابل عمل ہے. یہ ہے شہادت کا عمل. ہر نبی اس کی کوشش کرتے رہے، ہر رسول نے اس کی کوشش کی. ان کے امتیوں میں سے جنہوں نے اس کام میں ان کا ساتھ دیا وہ بھی یہی کام کرتے رہے، شہادت قولی، شہادت عملی، شہادت انفرادی، شہادت اجتماعی کے لیے جد و جہد اور کوشش. اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ زندہ بھی ہیں تو شہید ہیں، وہ تو گواہ ہے اللہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جس نے کہ اس تصور کو برقرار رکھا ہے کم سے کم نام کی حد تک. یہوواز وٹنسز، یہووا وہ اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. یہوواز وٹنسز، یہووا کے گواہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی. سب سے بڑے گواہ تو ہم ہیں. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے وہ زندہ بھی شہید ہیں. البتہ اگر وہ اس عمل میں اپنی جان دے دیں تو گویا کہ شہید کے خطاب کے بتمام و کمال حقدار اور مستحق ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے تمام مسلمان جو یہ کام کر رہے ہوں وہ شہید ہیں. یہ نہیں کہ ہر مسلمان شہید ہے، لیکن جو مسلمان یہ شہادت اپنی زبان سے دے، اپنے قول سے دے، اپنے عمل سے دے، انفرادی طور پر دے اور اجتماعی شہادت کی جد و جہد میں لگا ہوا ہو، وہ زندہ بھی ہے تو شہید ہے. وہ اگر حادثاتی موت میں ہلاک ہو جاتا ہے تو شہید ہے. حضور نے فرمایا پیٹ کی بیماری سے جو فوت ہو گیا وہ شہید ہے، جو کہیں ڈوب کر شہید ہو گیا، مر گیا، وہ شہید ہے، جو کہیں آگ میں جل کر فوت ہو گیا شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا شہید ہے. لیکن یہ کہ شہادت کا اعلیٰ ترین رتبہ کیا ہوگا کہ اسی عمل میں اس اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے اور اس کی اجتماعی گواہی کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو جائے تو گویا کہ اب وہ بتمام و کمال شہید کے خطاب کا، لقب کا مستحق ہو گیا. یہ ہے اس کے مابین ربط اور تعلق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شہادت نصیب فرمائے. شہادت قولی تو ہے، شہادت عملی کی توفیق دے اور اجتماعی کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمیں آگے چلنا ہے تو صرف تمہیداً دوبارہ نوٹ کر لیجئے. قرآن حکیم میں پہلی دو جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان دونوں میں جو اقدار مشترک ہیں، مثلا دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم دعائیں ہیں، پھر دونوں نصفین میں منقسم ہیں، نصف اول نصف ثانی، نصف اول نصف ثانی، ورٹیکل ڈویژن ہے. دونوں کے نصف اول پھر ورٹیکلی تین تین حصوں میں سب ڈیوائیڈڈ ہیں. البتہ سورہ آل عمران کا نصف ثانی بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے ورٹیکلی. لیکن سورہ بقرہ کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ہاریزونٹل معاملہ ہے کہ چار مضامین کی لڑیاں جو ہیں آپس میں گتھی ہوئی ہیں، جیسے رسی چار لڑیوں سے آپ نے بنائی ہو، ایک لال، ایک ہری، ایک نیلی، ایک پیلی. تو جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو کوئی سا رنگ بھی آپ کو کنٹینیوس نظر نہیں آئے گا، لال، پیلا، نیلا، ہرا اس طرح نظر آئیں گے. تو چار مضامین تھے. یہ جو دوسرا جوڑا ہے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، ان دونوں کے شروع میں حروف مقطعات نہیں ہیں. کوئی قرآن مجید کی عظمت کا خصوصی بیان نہیں ہے جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی نہیں ہے.
اختتام پر کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں. ایک کا آغاز ہوا یا ایھا الناس سے، یہ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، اور ایک کا ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے، وہ سورہ مائدہ ہے. پھر ان میں ورٹیکل ڈویژن کوئی نہیں ہے، ساری ڈویژن جو ہے وہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کی طرح ہاریزونٹل ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہاں در حقیقت 3 خطاب ہیں. خطاب مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ، خطاب یا روح سخن اہل کتاب کی جانب، اور خطاب منافقین سے. یہ 3 لڑیاں ہیں علیحدہ جو بٹی ہوئی ہیں، ایک آ جائے گی، پھر دوسری آ جائے گی، پھر پہلی آ جائے گی، پھر تیسری آ جائے گی، پھر دوسری اس طریقے سے جو ترتیب جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کی ہے وہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں کی. لیکن یہاں فرق کیا ہے کہ خطاب میں امت مسلمہ اور خطاب میں منافقین، لیکن ان دونوں کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، اس لیے کہ منافقین بھی قانونی طور پر مسلمان تھے، انہیں مسلمان تسلیم کیا جاتا تھا. ان کے مرنے پر حضور نے عبداللہ ابن ابی جیسے رئیس المنافقین کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی. لہذا قانوناً جو ہے وہاں یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں آیا، یا ایھا المنافقون کہیں نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوگا اہل ایمان کو بھی منافقین کو بھی. یہ تو پھر آپ کو سبجیکٹ میٹر بتا دیتا ہے کہ یہاں اصل میں روح سخن کس کی طرف ہے، خطاب کس سے ہو رہا ہے. اور تیسرا خطاب جو ہے وہ یہود اور نصارہ کی طرف. اس سورہ نساء میں ہم نے اب تک جو پڑھی ہے 42 آیات، ان میں سارا خطاب امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ تھا، اور آج کی جو پہلی آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. 43 آیات جو ہے شروع میں یہ امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ بحیثیت مسلمان. اس کے بعد 14 آیات میں جو آج ہی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے پوری، اس میں اہل کتاب کی طرف روح سخن ہے، ذرا سا خطاب بھی ہے. اس میں اگرچہ آیات 14 ہیں لیکن زیادہ بات کوئی نئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باتیں ریپیٹڈ آ چکی ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، صرف ریفرنس ہے. البتہ یہاں مجھے خیال آیا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے قرآن میں یہ کیوں ہوتی ہے. اصل میں ہم تو دیکھتے نا پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ شکل تو نہیں تھی. اب ایک سورت 2 سال پہلے نازل ہوئی تھی، کس کس کو یاد ہے؟ اور وہاں تو کوئی نہ پرنٹنگ تھی، نہ کتابیں تھی، نہ چھاپے تھے، محدود چند صحابہ تھے جو سارا کا سارا یاد کر لیتے تھے، سب کو کہاں یاد. اس اعتبار سے پھر مضامین ریپیٹڈلی آتے تھے. اب جو خطبہ آ رہا ہے اس میں بھی جو مضامین کے ضروری ہیں کہ جن کا حوالہ دینا ضروری ہے، اس سے کیا ہوگا کہ پہلے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، لہذا وہ تازہ ہو جائیں گے. صرف حوالہ دے دینا کافی ہوگا، اشارہ کر دینا کافی ہوگا. یہاں 14 آیات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اشارے ہیں، وہ حوالے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں آ چکی ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ اس میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، آج ہماری پروگرس زیادہ ہو جائے گی. یہ جو پہلی آیت ہے یہ ہے ایک فقہی قانونی شریعت سے متعلق. اس میں 2 احکام آئے ہیں. ایک حکم وہ ہے کہ جو عارضی ہے، اور ایک حکم وہ ہے جو مستقل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم پوری طرح سمجھ نہ سکو جو کچھ کے کہہ رہے ہو. نشے میں ہے انسان تو کیا پتا کہہ کچھ رہا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکل رہا ہے. اس حوالے سے اس سے نماز سے منع کر دیا گیا. یہ گویا کہ دوسرا حکم آیا. سورہ بقرہ میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتا دیجیے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. شراب ٹونک بھی ہے، چستی پیدا کرتی ہے، تھوڑی پی جائے تو اس کے اندر فوائد ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع اور فائدہ اور پہلو سے زیادہ ہے. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اس سے کیا اندازہ ہوا؟ نماز سے بڑی شے تو کوئی ہے نہیں. تو جو شے نماز سے محروم کر دے انسان کو، اس سے تو زیادہ خبیث شے اور کون سی ہوگی؟ اشارے کی حد تک بات آگے آ گئی. اقرأ ورتل القرآن. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتا دیجیے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. شراب ٹونک بھی ہے، چستی پیدا کرتی ہے، تھوڑی پی جائے تو اس کے اندر فوائد ہیں،
لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع اور فائدہ اور پہلو سے زیادہ ہے. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اس سے کیا اندازہ ہوا؟ نماز سے بڑی شے تو کوئی ہے نہیں. تو جو شے نماز سے محروم کر دے انسان کو، اس سے تو زیادہ خبیث شے اور کون سی ہوگی؟ اشارے کی حد تک بات آگے آ گئی. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. جیسے شراب کی حالت میں انسان کا ذہن اور شعور متاثر ہو چکا ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ خالص حیوانی افعال ایسے ہیں جن سے انسان کی روحانیت متاثر ہو جاتی. وہ کیا ہے؟ تعلق زن و شوہ ہے، خالص حیوانی کام ہے. ظاہر بات ہے بقائے نسل کے لیے میاں بیوی کی ہم بستری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، قانون فطرت ہے، لیکن اس میں بہیمیت جو ہے وہ حیوانیت کے انسان بہت قریب ہوتا ہے. اسی طرح یہ بول و براز کا معاملہ ہے جن میں گندگی بھی ہے، نجاست کا تصور بھی ہے، پیشاب کا یا ہوا کا خارج ہو جانا، یا آپ کو معلوم ہے پخانہ انسان کرتا ہے. ان چیزوں سے انسان کی روحانیت متاثر ہو جاتی. اس کے لیے بھی فرمایا کہ جب تم ان حالتوں میں ہو تو جب تک کہ اس نجاست سے تم طہارت حاصل نہ کر لو. چھوٹی نجاست ہے، صرف آپ جو ہے بول و براز سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو وضو کر لیجیے. اور اگر کہیں جو ہے معاملہ جو ہے تعلق زن و شو کا ہوا ہے، مباشرت کا ہوا ہے، تو پھر یہ کہ غسل لازم ہے، غسل کر کے پھر نماز پڑھیے، ورنہ اس کے بغیر نماز نہ پڑھیے. البتہ اس میں رعایت کیا ہے؟ اگر پانی نہیں ہے، سفر پر ہے، پانی اتنا کم ہے کہ اگر وہ ان کاموں میں لگا دیا جائے غسل میں اور وضو میں تو پینے کے لالے پڑ جائیں گے، یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ پانی کے استعمال سے اندیشہ ہے جان کا، تو اس کی جگہ تیمم فرما دیا گیا کہ یہ رعایت ہے کہ تم پھر اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارو، ان کو جھٹک دو اور پھر اس سے اپنے چہرے کو مل لو دو، پھر اس سے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے یہ مل لو. یہ قائم مقام ہو جائے گا وضو کا. یہ ہے حکم جو دیا جا رہا، اور یہ ابدی حکم ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تیمم کا معاملہ. اور اس میں یہاں تک بھی ہوا صحابہ سے کہ انہوں نے سمجھا تھا صرف چھوٹی نجات سے تو یہ تیمم کافی ہے کہ ہاتھ مارا اور چہرے کے اوپر اور ہاتھ مارا اور ہاتھوں پر، لیکن بڑی نجاست ہو گئی، کسی ایک صحابی کو احتلام ہو گیا کہیں سفر کے دوران، تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جیسے بعض حیوانات جو ہیں مٹی کے اندر لوٹتے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مٹی کے اندر لتھیڑنا شروع کر دیا اور پورا جو ہے وہ لوٹنے لگے اس کے اندر. تو انہیں بتایا گیا نہیں، اس کے لیے بھی بڑی نجاست کے لیے بھی تیمم وہی ہے، تیمم ایک ہی ہے، صرف چہرے کو اور ہاتھوں کو پاک مٹی کے ساتھ مل لینا. یہ ہے اصل مضمون اس کا. فرمایا ولا جنبن، اور نہ ہی حالت جنابت میں تم نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، الا یہ کہ راستہ طے کر رہے ہو، سفر طے کر رہے ہو تو اس کی بات بعد میں آ جائے گی. ولا جنبن حتی تغتسلوا، اصل جملہ یہ بنے گا. اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو. البتہ اس میں استثناء ہوگا جو آگے بیان ہوگا، لیکن یہاں اشارہ کر دیا الا عابری سبیل، اگر کہیں راستہ طے کر رہے ہو، منزل طے کر رہے ہو تو معاملہ علیحدہ ہو جائے گا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، پانی کا استعمال جو ہے اس میں مضر ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو. اور سفر پر ہونے کا میں نے کہا کہ پانی یا تو بالکل ہے نہیں، یا ہے تو اتنا کم ہے کہ اگر وضو اور غسل میں استعمال ہو گیا تو پینے کے لالے پڑ جائیں، جان کے لالے پڑ جائیں. او جاء احدکم منکم من الغائط، اور اسی طرح جنابت کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی نجاست ہے، تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہو، اپنی ضرورت پوری کر کے آیا ہو، یعنی بول و براز کی. چونکہ اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے کہ وہ کسی نشیبی جگہ پر جا کر یہ کام کرتے تھے، اپنے فراغت حاصل کرتے تھے. جنگلوں کے اندر کوئی مکانوں کے اندر تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں کوئی ٹوائلٹس ہونے کا کوئی تصور تھا نہیں. یا تم میں سے کوئی ہو کر آیا ہے کسی نشیبی جگہ سے، جائے ضرور سے، کسی اپنی حاجت سے فارغ ہو کر. او لامستم النساء، یا تم نے ملامست کی ہے عورتوں کے ساتھ. یہ مباشرت کے لیے، مجامعت کے لیے یہ اصطلاح ہے. لمس کہتے ہیں چھونے کو، ایک دوسرے کو چھوا ہے تم نے، نہ عورتوں کو چھوا ہے. فلم تجدوا، اور نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تیمم کا اصل معنی کیا؟ ارادہ کرو، قصد کرو. تیمم جو ہے
اما یا امو ہی سے ہے، اسی سے امام ہے، عام من البیت الحرام، اسی سے در حقیقت ام القرا ہے، تو اما یا امو اسی سے امام بنتا ہے۔ تو وہ یہ تیممو، قصد کرو، ارادہ کرو، سعیدن طیبہ، پاک مٹی۔ اب پاک مٹی ہر وہ مٹی پاک ہوگی جس میں نجاست نظر نہ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کوئی ریسرچ کرنی پڑے گی، مائکروسکوپک اس کی اسٹڈی ہو، اس میں کوئی نہیں، جو چیز نظر کوئی شے نہیں آ رہی ہے تو وہ پاک ہے، مٹی پاک ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو پھر مل لیا کرو اس سے تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہو، ویسے فقہی مسائل تو بے شمار نکل سکتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے ہمارے علم میں۔ اب 14 آیتیں آ رہی ہیں کہ جن میں روح سخن بھی کہہ لیجئے اور کچھ تھوڑا سا ہلکا سا خطاب کا انداز بھی اہل کتاب سے۔ اگرچہ میرے نزدیک اتمام حجت جو ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ابھی ان کے ساتھ بات گفتگو کو جاری رکھے ہوئے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ ایک تو اسلوب میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن میں ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا لیسو سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی تھے برے بھی تھے۔ جب ان کے اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ معروف کے صیغے میں آتا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی۔ اور جب ان کی مذمت کا مقام ہوتا ہے تو مجہول، الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ مذمت کے مقام میں مجہول، اور جہاں پر معروف ہوگا تو وہ کسی اچھے تذکرے کے لیے۔ تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ پوری کتاب ایک ہی ہے اصل میں، اور اصل کتاب تو یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کی ہدایت کا کچھ حصہ تھا جو پہلے آ گیا تھا اپنے وقت کی مناسبت سے، وہ گویا کہ انٹرم پیریڈز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھیں۔ الہدا قرآن حکیم کی شکل میں آنے والا تھا، تو انہیں اس الکتاب میں سے کچھ حصہ ملا تھا جو اپنے زمانے اور ان کے حالات اور ان کی جو بھی صورتحال تھی اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تھا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ، وہ خرید رہے ہیں گمراہی کو۔ خریدنا یعنی ترجیح دینا، پسند کرنا، ہدایت کو اپنے ہاتھ سے دے کر، جبکہ ہدایت کا نصف النہار پر سورج چمک رہا ہے۔ ان کے اپنے شہر مدینے میں رسالت محمدی کا سورج جو ہے نصف النہار پر چمک رہا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ضلالت کو پسند کیا، خرید لی ہے گمراہی۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے، راستے سے ہٹا دے، سیدھے راستے سے تم بھی اے مسلمانوں بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ ان کی ساری کوششیں جو ہے وہ اسی کے لیے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اب اس میں تسلی کا پہلو ہے، اے مسلمانوں اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، یعنی پرواہ نہ کرو، ان کی چالوں سے وہ واقف ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں تو ہم اپنی سی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو ڈرو نہیں۔ لن یضروکم الا اذى، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے، ہاں کچھ اذیت تو ہوگی، لیکن یہ کہ کوئی مستقل نقصان، کوئی پائیدار جو ہے تمہارے لیے نقصان جو ہے اس کا باعث یہ نہیں بن سکیں گے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں اس کے نگاہوں سے۔ وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے ولی کی حیثیت سے، پشت پناہ کی حیثیت سے، حمایتی کی حیثیت سے، اور اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے۔ لہذا فکر مت کرو کسی طرح کا، لا تہنوا ولا تحزنوا، اس کی فکر اور تشویش میں مبتلا نہ ہو، لیکن بارے چوکس رہو، چوکنے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ unawares you might be caught unawares۔ آدمی ہوتا ہے کسی وقت انگارڈڈ مومنٹ میں ہے اور کسی نے آ کر جو ہے کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی اور آپ اس کا شعور اس وقت نہیں ہوا کہ یہ کیا بکواس کر گیا ہے، اور لیکن آپ کے دل پر کچھ اثر جو ہے اس کا پڑ گیا، تو اس لیے چوکنے ضرور رہو۔ بڑی پیاری بات کہی حضرت مسیح علیہ السلام نے، تم سانپ کے مانند چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ اپنے حوارین کو جو ہدایات دی، فاختہ بیچاری کتنی بے ضرر سے، تو بنو فاختہ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن سانپ کی طرح چوکنے رہو جیسے سانپ چوکنا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ مٹی کے مادو نہ بن جاؤ، یہ نہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ تمہیں جس طرح چاہیں ایکسپلائٹ کر جائیں، جس طرح چاہیں نقصان پہنچائیں۔ تو اپنے تحفظ میں چوکس رہنا، چوکنے رہنا ضروری ہے۔
اقرأ أخيا ورتل القرآن. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان یہودیوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کلام کو اس کے معین ہو جانے کے بعد، ٹھکانہ معین ہو جانے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں، الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے محض پنکچویشن سے کتنا فرق پڑتا ہے. روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، الفاظ وہی تین ہیں. روکو مت جانے دو 4 الفاظ، روکو مت جانے دو اس کا مطلب کچھ اور ہو گیا، روکو مت جانے دو اس کا مطلب برعکس ہو گیا. تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. یا جیسے ان کے ہاں تھا کہ وہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر کرتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. کہنا کیا چاہتے تھے؟ ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم نے کہا سمعنا واطعنا، حقیقت میں کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. واسمع غیر مسمع، اور سنیے نہ سنایا جائیے. وہ چپکے سے کہہ دیا سنیے، ذرا میری بات سنیے، توجہ فرمائیے، یعنی چپکے سے غیر مسمع، نہ ہی سنائے جاؤ تو بہتر ہے. وراعنا، اور وہ کہتے ہیں راعنا لین بالسنتہم، راعنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے. راعینا، راعینا کے معنی کیا؟ ذرا لحاظ کیجئے اور ہمارا بھی خیال کیجئے، ہم سنی نہیں آپ کی بات، ذرا دوبارہ فرما دیجئے. جس کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں فرگیو می، ایکسکیوز می، مجھے بتائیے ذرا دوبارہ کیجئے. تو یہ جو ہے فرگیو می اس طریقے کی بات. لیکن یہ کہ وہ اس کو راعینا کر، اے ہمارے چرواہے، دل میں خوش ہوتے تھے. لین بالسنتہم وطعنا فی الدین، اور دین میں وہ گویا کہ طعن اندازی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے وہ نیزے لگا رہے ہیں دین میں عیب لگانے کے لیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ ہم نے سنا اور مانا. وَاسْمَعْ، اور سنیے. وَانظُرْنَا، اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے یا ہماری طرف نگاہ فرمائیے، التفات فرمائیے. انظر کے دونوں معنی ہو جائیں گے، اس لیے کہ انتظار بھی اسی سے بنا ہے نا، نظر سے. انتظار باب افتعال. ذرا ٹھہریے، ذرا بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے، ذرا دوبارہ فرمائیے. وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا اور یہ ان کے لیے بہت سیدھی بات ہوتی، درست بات ہوتی. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کے کفر کی پاداش میں ان پر لعنت کر دی ہے. یعنی یہ اس طرز عمل میں اب لعنت زدہ ہونے کی بنا پر اب مبتلا ہو چکے ہیں. گویا کہ وہی بات کہ مہر ہو گئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یا طبع اللہ علی قلوبہم بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اب مہر لگا دی ہے اور اب ان کو فہم حاصل نہیں ہے. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اے نبی آپ ان کی طرف سے مایوس ہو جائیے، امید نہ رکھیے. الا قلیلا، ہاں شاذ شاید کوئی ایمان لے آئے، شاذ کے درجے میں. حضور کو اصل میں توقع یہ تھی نا کہ یہ تو واقف ہیں، تورات کے عالم ہیں اور توحید کے مدعی ہیں، شرک سے واقعتاً بچے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ چیزیں سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں. پھر میرے بارے میں پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو یہ تو جھٹپٹ ایمان لے آئیں گے. مکے کے لوگ اور تھے، ظاہر بات ہے ان کے پاس نہ کتاب، نہ شریعت، نہ کوئی علم، نہ وہ نبیوں سے واقف، تو ان کا معاملہ اور تھا. لیکن یہ لوگ تو جھٹپٹ ایمان لے آئیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ ہی سے حضور کی اس امید کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ سورہ بقرہ میں آگے کیا ہے. اے نبی آپ سے نہ یہ یہودی جو ہے راضی ہوں گے نہ نصارہ، جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. مسئلہ تو یہ ہے، چودراہٹ کا مسئلہ ہے. چودراہٹ کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کو مان لے تو چودراہٹ گئی. ان کا منصب، وہ دین کے بہت بڑے جو ہیں وہ پیشوا ہیں، ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان سے لوگ آ کے فتوے مانگتے ہیں، ان کی عزتیں کرتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں. سب چیزیں کیسے لوز کر دیں گے وہ؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
تو وہی فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ نہیں ایمان لائیں گے مگر شاذ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اور دیکھیے یہاں بھی اوتوا الکتاب کہا گیا، الذین آتیناھم الکتاب نہیں کہا گیا. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ، تسلیم کر لو، تصدیق کرو اس کی جو ہم نے نازل کی ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس شے کی جو تمہارے ساتھ موجود ہے. یہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، یہ انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کہ خود یہ کتاب جو ہے گویا کہ ان پیشین گوئیوں کی مصداق بن کر آئی ہے کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی. من قبل ان نطمس وجوہا، اب یہ بڑا سخت انداز آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں. اب چہروں پر آپ کے معلوم ہے یہ ناک ہے، یہ منہ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ نقش و نگار ہیں، کوئی ایسا ہاتھ لگے کہ یہ سب برابر ہو جائے، اسپاٹ، نہ آنکھ رہے، نہ ناک رہے، نہ منہ رہے. یہ ہے نطمسا، جیسے کہ کسی چیز کو مٹا دیا جائے. آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر کوئی تصویر بنائی ہوئی تھی، اس کو مٹا دیا، نطمسا. نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، اور پھر انہیں اپنی پیٹھوں کے بل پر موڑ دیں، چہرہ پیچھے کر دیں، قبر کی طرف کر دیں. او لنعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ویسی لعنت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر ہم کر چکے ہیں. وہ جو ایلات میں جو قوم آباد تھی بنی اسرائیل کی، جنہوں نے ہفتے کے قانون، سبت کے قانون میں جو ہے وہ ہیلے بنائے تھے، اور وہ ہفتے کے روز جو ہے وہ بڑے بڑے حوض اور وہ کھود لیتے تھے جن میں کہ مچھلیاں آ جاتی تھی، پانی سمندر کہا گیا، پھر اس کو کاٹ دیا سمندر سے کہ واپس نہیں جا سکتی، اتوار کو جا کے پکڑ لیا. تو اس سے یہ کہ سارا جو قانون کی حکمت تھی، جو روح تھی، یوم سبت کا جو حرمت تھی کہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہو سکتا، اس کی روح تو ختم ہو گئی. اس لیے کہ لگے ہوئے تو کسیاں لے کے لگے ہوئے ہو، لیکن بس یہ کہ مچھلی پکڑی دی، تو اس سے کیا ہوا؟ تو پھر کیا کیا تھا؟ ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا، سوروں کی شکل میں بنا دیا گیا. تو کیا اسی طرح کا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی حشر کر دیا جائے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اور دیکھو جان لو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر شے جو ہے، جو اس کا ارادہ ہے، امر ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی تدبیر ہے، وہ ہو کر رہنی ہے، پوری ہوگی. اللہ کا یہ دین کامل ہو کر رہے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے اٹل کہ اس نور کا وہ اتمام فرما کر رہے گا، تکمیل فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اب یہ آیت دوبارہ آ گئی ہے سورہ مبارکہ میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سن لو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ بخش دے گا جو بھی کچھ اس سے کمتر ہوگا جس کو چاہے گا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے فری لائسنس ہے کہ باقی سارے گناہوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی معافی کا عدل نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، میرٹ پر معاملہ ہوگا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مقدمات میں بھی اگر کہیں قتل کا مقدمہ ہے اور قاتل ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قاتل ہے، اور اس کی عدالت عظمیٰ جو ہے اس سے بھی اس کی اپیل خارج ہو گئی، تو پھر ایک ہوتی ہے ہمارے یہاں، اگرچہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے پھر مرسی اپیل پر غور کرتا ہے کہ اس میں بھی فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو سرے سے، کہ کہیں کوئی لوپ ہول ہے، کہیں کوئی گنجائش ہے، تو بات میرٹ کی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس کا ارادہ اس نے ظاہر کر دیا ہے کہ اس سے کمتر جو ہے اس کی امید ہے کہ وہ بخش دے گا، لیکن وہ بھی میرٹ پر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کھلا لائسنس. البتہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس نے تو بہت بڑا طوفان گھڑا ہے، بہت بڑا گناہ کی بات گھڑ لی ہے. یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک گھڑ لینا ہے. اللہ کے لیے اگر تم نے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں، اللہ کے نائبین ٹھہرا دیے ہیں، اللہ کے کفو بنا دیے ہیں، اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا دیے، گھڑی ہوئی چیز ہے تمہاری، یہ افتراء ہے، یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ لیا ہے، جس کی کہ قطعاً کوئی حقیقت سرے سے ہے ہی نہیں. فقد افطرا اسمًا عظیما. اب یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ اصل میں جہاں تک بڑا شرک ہے
یہود اس سے بالعموم جو ہے وہ بری رہے ہیں. ایک دور میں صرف ان کی ایک جماعت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ان کی نشأت ثانیہ ہوئی. جب یہ تباہی سے دوچار ہو چکے تھے، نبوکدنضر نے ان کو بری طریقے سے جو ہے پامال کیا تھا، 6 لاکھ قتل کیے تھے اور 6 لاکھ کو لے گیا تھا کیپٹیو بنا کر، اسیر بنا کر. اسارت بابل، دی کیپٹیوٹی آف بیبیلونیا، یہ ان کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے. اس کے بعد ان میں نشأت ثانیہ جو ہوئی، حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر جو ہے توبہ کا سور پھونکا، توبہ کرو، اللہ کی جناب میں رجوع کرو، پلٹو اللہ کی طرف. پھر ان کے اندر جو ہے دین اور ایمان میں دوبارہ کچھ بڑا شرک، اس سے بحثیت مجموعی یہودی جو ہے وہ بری رہی. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا